آپ کی خلافت کو 5 سال کے قریب ہونے والے تھے، 4 سال 9 ماہ ہے، تو آپ گھر سے نکلے تو آپ نماز کے لیے اٹھاتے تھے لوگوں کو، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ جب مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے تو وہاں خارجی عبد الرحمن بن ملجم چھپا ہوا تھا، اس نے آپ پر سیدھا وار کیا جو ایسے پیشانی کو چیرتا ہوا سر میں اتر گیا اور آپ کی داڑھی خون سے بھر گئی۔ تو میں قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق۔ لوگوں نے جب اسے پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا کہ احسنوا نزلہ، یہ مہمان ہے، اس کا اچھی طرح اکرام کرو، اور اکرموا نزلہ واحسنوا مثواہ، کہ اس کا اکرام کرو، اسے اچھا کھانا کھلاؤ اور اس کو اچھا بستر دو نرم، اور میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ میں نے اسے چھوڑنا ہے، معاف کرنا ہے یا قتل کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بعد تمہیں اجازت ہے، چاہو تو معاف کر دو تو اچھی بات ہے، ساتھ یہ بھی فرمائے، اور چاہو تو قتل کرو۔ پھر قتل اس طرح نہ کرنا کہ اس کے ناک کاٹو، کان کاٹو، زبان کاٹو، ہاتھ کاٹو، پاؤں۔ اقتلوہ قتلتی، جیسے اس نے مجھے قتل کیا، میرے سر پہ تلوار ماری، تم بھی ایک تلوار مار کے اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ اس کے بارے میں وصیت ہو رہی ہے جو جان لے گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کو اپنے والد کے علم سے فصاحت ملی، جو فصاحت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، جتنی کو مشہور خواتین سامنے آئی ہیں یا پڑھی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ علیہ السلام جیسا کوئی خطابت میں نہیں تھا عورتوں میں۔ تو وہ روتی ہوئی آئیں تو وہ امیر المومنین، ہائے امیر المومنین، تو وہ کم بخت کہنے لگا میں نے امیر المومنین کو نہیں مارا، میں نے علی کو مارا ہے۔ پھر وہ تسلی کے لیے اپنے باپ کو تسلی دینے لگیں تو پھر وہ بولا جتنی مرضی تسلیاں دے لو یہ نہیں بچے گا، اس تلوار کو 1 مہینہ میں نے زہر میں ڈبو کے رکھا ہے، اس کا ایک ہی وار سارے جسم میں زہر کو پھیلا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں احسنوا نزلہ واکرموا مثواہ، کہ اس کی مہمان نوازی اچھی طرح کرو اور اس کی رہائش کے لیے اچھا انتظام کرو، اچھا بستر بچھاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں تک اخلاق پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم اختلاف رائے کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، اور یہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہ قاتل ہے اور آپ اس کے لیے فرما رہے ہیں اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ میں زندہ رہا تو دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے، میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش ہے کہ اسے معاف کر دینا، اور دوسری یہ ہے کہ مارنا ہو تو پھر بس 1 وار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ یہ میں نے آپ کی وفات کا، شہادت کا واقعہ پہلے سنایا۔ اب اس میں کچھ اختلاف ہے تاریخی، جو گلدستہ اہل بیت ہم نے اللہ کے فضل سے کوشش کر کے تیار کی، اس میں 17 رمضان جمعہ کی صبح آپ کو سر میں زخم لگا، اور 2 دن کے بعد یعنی ہفتہ اور اتوار آپ شدت زخم کتاب نہ لاتے ہوئے آپ نے اتوار کی رات کو جام شہادت نوش کیا، اور پھر پیر کے دن آپ کی تدفین ہوئی، اور آپ کا جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور آپ کو وہیں دار الامیر المومنین میں دفن کیا گیا۔
یہ تو مختصر آپ کی شہادت کا قصہ ہے۔ یہ سازش کیسے بنی؟ جنگ نہروان ہوئی خارجیوں کے ساتھ آپ کی، تو 3 خارجی، ایک یہ عبد الرحمن بن عوف، ایک مبرک بن عبداللہ التمیمی اور ایک عامر بن بکر التمیمی، یہ 3 اکٹھے ہوئے کہ نہروان میں جو ہمارے ساتھی قتل ہوئے ان کے بعد تو زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، اور یہ سارا فساد جو پھیلا ہوا ہے کیوں نہ اس کا کوئی تدارک کریں۔ تو ایک نے ابن ملجم نے کہا میں علی کو قتل کروں گا، مبرک بن عبداللہ نے کہا میں معاویہ کو قتل کروں گا، اور عمر بن بکر نے کہا کہ میں عامر بن عاص کو قتل کروں گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ تو باقی 2 کی زندگی لکھی ہوئی تھی، ایک ہی رات سب نے طے کی تھی 17 رمضان کی صبح۔ تو اس دن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، نماز پڑھانے نہیں آئے، تو ان کی جگہ جو آئے وہ مارے گئے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا، تو آپ تھوڑا سا اپنی بیداری میں تھے، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، تو آپ نے اس کے وار کو خطا کر دیا، لیکن کمر مبارک پر تلوار کا زخم لگا، چونکہ تلوار زہر آلود، تینوں کی تلواریں زہر آلود تھیں، تو ان کو زخم تو بہت بڑا لگا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی اور وہ محفوظ ہوئے۔ تو اس میں عبد الرحمن بن ملجم یہ ہے، یہ جب کوفے آیا تو کوفہ میں خارجی عورت دیکھی تو اس پہ یہ عاشق ہو گیا، اس سے کہا مجھ سے شادی کرو۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے کہ علی کو قتل کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو آیا ہی اس کام سے ہوں، لیکن تو پہلے مجھ سے شادی کر لے۔ تو اس نے اس سے شادی کر لی، اور اس کے بعد وہ اپنی اسکیم بناتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ کہ یا امیر المومنین، عبد الرحمن بن ملجم آیا ہوا ہے کہ اس کی نیت اچھی نہیں لگتی، تو اجازت ہو تو ہم آپ کا پہرا دیں، آپ اس کو پکڑ لیں۔ آپ نے کہا پہرا تو آسمان والا دیتا ہے، حفاظت وہ کرتا ہے، اور اگر تم اسے پکڑ لو تو میں شہادت کیسے پاؤں گا؟ وہ بہت تنگ ہو گئے تھے اپنے ساتھیوں کی بے وفائیوں سے، اور اپنے داڑھی کو یوں پکڑ کے نا کہتے ارے تو کب رنگین ہوگی۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ آپ بیمار ہوئے بہت زیادہ، تو اللہ کے نبی پوچھنے آئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تیرا آخری وقت نہیں ہے، تو اس وقت مرے گا جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ تو ہوئی بھی ایسے، اس نے یہاں تلوار ماری جس نے ماتھے کو بھی پھاڑ دیا اور یہاں تک کھوپڑی کو بھی پھاڑ دیا، تو سارا خون آیا اور داڑھی پہ لگ گیا۔ تو اتنا تنگ ہو گئے تھے زندگی کے آخری ایام میں اپنے ساتھیوں سے کہ بے وفا غدار بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور تو آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو یوں پکڑتے تھے، پھر کہتے متا تخزب، ارے تو کب تو رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، یہ اس کو بار بار کہتے تھے۔ تو اس اللہ نے آپ کو یہ رتبہ نصیب فرمایا، اور آپ کو غسل دینے والے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے، اور حسن اور حسین دونوں بیٹوں میں، اور جو نماز جنازہ حضرت حسن نے پڑھائی، اور دارالعمارہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کے 2 بھائی طالب، عقیل، 3 جعفر، طالب سب سے بڑے تھے جس پر والد کا نام ابو طالب بنا، اور اس کے بعد تھے عقیل، اور اس کے بعد تھے جعفر جو موتا کی جنگ میں شہید ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے تھے۔ آپ ابتدائی میں اسلام قبول فرما لیا،
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کا نبی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ اندر آئے، تو آپ نے کہا یہ کیا ہے میرے چچا کے بیٹے؟ تو آپ نے کہا بیٹا یہ نماز ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت آپ کی عمر بعضے کہتے ہیں 8 سال تھی، بعضے کہتے ہیں 10 سال تھی۔ 10 سال سے آگے کسی نے ذکر نہیں کیا، 10 8 8 10 اس طرح روایات کا اختلاف ہے۔ تو بھائیوں میں اختصار سے ہی تھوڑا بتانا چاہتا ہوں، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو بڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے پاکیزہ پاک محبوب تھے، ان کی زندگیوں کی تھوڑی سی جھلک ہمیں مل جائے تو ہمیں بھی کچھ آخرت کا فکر پیدا ہو جائے گا۔ تو جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لیٹایا کہ تم یہاں لیٹ جاؤ اور یہ امانتیں ہیں، یہ لوگوں کے حوالے کر کے پھر تم بھی مدینے آ جانا۔ تو اس رات قریش مکہ نے آپ کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی۔ آپ باہر نکلے اور مٹی اٹھا کے یوں پھینکی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فغشیناہم فہم لا یبصرون، سورہ یاسین۔ ہم نے آگے بھی دیوار بنا دی، پیچھے بھی دیوار بنا دی، اور ان کو ہم نے اندھا کر دیا، وہ دیکھنے کے قابل نہ رہے اور آپ نکل گئے۔ تو شیطان نے نعرہ لگایا کہ تمہارا آدمی نکل گیا، تو انہوں نے ایسے گھر میں نظر دوڑائی تو صحن میں آپ سر پہ چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی ہوتی ہے، لیکن اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اور صبح جب ہوئی اور آپ اٹھے تو قریش مکہ نے آپ کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کیا کہ کدھر ہے محمد؟ آپ نے فرمایا میں تو تمہارے سامنے یہاں لیٹا ہوں، مجھے کیا پتا کدھر ہے؟ پھر انہوں نے ان کو حرم کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، پھر کچھ دیر بعد چھوڑ دیا۔ 3 دن میں آپ نے امانتیں واپس کیں، اور اس کے بعد آپ چھپتے چھپاتے جب مسجد قباء پہنچے، جہاں قباء کی وادی ہے، تو آپ کے پاؤں مبارک بالکل تر بتر ہو گئے تھے خون سے، کنکریاں چپ چپ، جوتا بھی نہیں تھا پاؤں میں، کنکریاں چپ چپ کے 7 راتوں اور 7 دن کا سفر ہے، تو آپ کے پاؤں کے زخم بہت تکلیف دینے لگے۔ تو جب آپ قباء پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی کو بلاؤ، کہا جی وہ تو چل ہی نہیں سکتے اب۔ پھر آپ خود تشریف لے گئے، ان کے پاؤں کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔ پھر آپ نے ایسے اپنا لعاب نکالا اور یوں کر کے لگایا ایک پاؤں پر، اور پھر لعاب دوسرے پاؤں پر، تو ایک دم سارے زخم ٹھیک ہو گئے اور آپ اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو گئے۔ جنگ بدر میں آپ نے کیا کیا کہ جب دشمن آمنے سامنے ہوئے تو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، ایک ہی گھر کے 3 آدمی، عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی، اور ولید عتبہ کا بیٹا اور عتبہ ربیعہ کا بیٹا، یہ نکلے جنگ میں کہ آیا ہے کوئی ہمارے مقابلے میں۔ تو اللہ کے نبی نے عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ جب یہ تینوں آئے تو انہوں نے پوچھا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینہ والے ہیں۔ کب چلے جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا یا محمد اخرج الینا اکفاءنا، ہمارے قریشی ہماری طرف بھیجو، ہمارے قبیلے والے ہماری طرف بھیجو۔ اتنا ان پہ نشہ چڑھا ہوا تھا اپنی فتح کا۔ تو آپ نے فرمایا یا حمزہ قم، یا شیبہ قم، یا علی قم، کیونکہ علی چھوٹے تھے نا، حمزہ بھی چچا تھے، شیبہ بھی چچا تھے۔ تو آپ نے کہا قوموا لدینکم۔ تو یہ تینوں حضرات پیدل چلتے ہوئے آئے، تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ آپ نے کہا میں حمزہ ہوں بن عبد المطلب۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیبہ بن حارث۔ تم کون ہو؟ کہا میں علی بن ابی طالب۔ کہنے اب مقابلہ ٹھیک ہے۔ تو
تینوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، تو پہلے ہی وار میں حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا، حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا۔ تو حضرت شیبہ ذرا عمر میں بڑے تھے تو ان کی ٹانگ کاٹ دی اس نے شیبہ بن ربیعہ، شیبہ نہیں عبید، میں غلط کر رہا ہوں، عبید بن حارث۔ تو شیبہ تو دوسری طرف سے کافر، حمزہ، عبید، علی، ادھر عتبہ، شیبہ، یہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ کاٹ دی تو گر پڑے، تو دونوں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا، اور ان کو اٹھا کر لائے تو آپ کے قدموں میں پڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں شہید ہوں۔ آپ نے کہا بلا ونا علیک شاہد، بے شک تم شہید ہو اور میں اس پہ گواہ ہوں۔ تو جنگ بدر میں آپ کی شجاعت سب کے سامنے ہے۔ پھر غزوہ احد میں جب شکست ہو گئی تو کفار نے اللہ کے نبی کے اوپر اپنا فوکس کیا حملہ، تو چند صحابہ نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ چند صحابہ تھے ابو بکر، عمر، علی، سعد بن عبادہ، عبادہ بن صامت، اسد بن زرارہ، ابو دجانہ، طلحہ بن عبید اللہ اور حارثہ بن نعمان، 10 تھے، میں نے 9 نام آپ کو بتا دیے۔ انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ ہاں، سعد بن ابی وقاص 10 میں تھے، سعد بن ابی وقاص، تو آپ کو گھیرے میں لے لیا اور ہر آنے والے تیر کو روک رہے تھے، نیزے کے وار سب روک رہے تھے۔ تو عتبہ بن ابی وقاص، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور صحابہ کی نظریں تھیں تیر، تلوار اور نیزے پر، ان کی نظر پتھر پہ گئی نہیں، تو اس نے زور سے پتھر پھینکا جو آپ کے یہاں لگا، تب سیدھے یوں گرے ایسے، اور سارا چہرہ خون سے تر ہو گیا، دانت ٹوٹ گئے۔ تو یہ سارے 10 رونے لگے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو ان کے لیے بد دعا کر دیں، تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو میں اپنے سارے بھائی بہنوں سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کے قتل تک پہنچے ہوئے تھے اور آپ نے کہا یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کے اوپر ایسی گالیاں اور الزام اور تہمتیں، اللہ تعالی ہمیں اخلاق دے۔